Negotiations کا مطلب ہے کہ you sit across the table. I have certain points and they have certain and we discuss it. پھر اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی میں پھر میری افیلیشن شروع ہوئی چونکہ میں بنیادی طور پر لیفٹ کی پالیٹکس سے متاثر تھی تو جو لیفٹ کی اسٹوڈنٹ پارٹیز تھی ان سے میں نے آئیڈیلائز کس کو کرتی تھی اس وقت پالیٹکس میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک کنسپٹ کو آئیڈیلائز کرتی ہوں اور وہ ہے ایگیلیٹیرین کنسپٹ. جی جی یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعصب نہ ہو جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہو جی جی اور اس کو مساوی مواقع حاصل ہوں گرو کرنے کے. جی اس بنیاد پر جو میرے لیڈر تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے اور اسی وجہ سے میں لیفٹ کی جو پالیٹکس تھی اس سے اپنے آپ کو میں نے ایسوسیٹ کیا اور اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں ایک سپلنٹر گروپ تھی NSF کی پروگریسو فرنٹ. جی جی اس کی میں ممبر تھی, اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی بھی ممبر تھی اور پھر میں اسی پلیٹ فارم سے فیکلٹی ریپرزینٹیٹیو الیکٹ ہوئی کراچی یونیورسٹی فیکلٹی آف آرٹس کی. اور جو میرے پریزیڈنٹ تھے اس وقت وہ اب انہوں نے سیاست چھوڑ دیا, وہ بھی بیچارے اب سیاسی سرکاری ملازم ہیں. ان کا نام بتائیں گے ناظرین کو؟ جی اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے مصطفی کاظمی صاحب. انہوں نے تو اب سیاست کو خیر آباد کہہ دیا, وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور آج کل غالباً CDA میں ڈائریکٹر ہیں. پھر اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی. شادی کے دوران میرے 4 بچے ہوئے. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اطہر حسین. لیکن 1978 میں میری شادی ہوئی تھی وہاب صدیقی صاحب سے اور ان سے میرے 4 بچے ہیں. ان کا 14 سال کی شادی کے بعد انتقال ہو گیا تھا اور یہ جو انتقال ہوا تو that was the turning point in my life. اسی دوران 1988 میں پہلا جماعتی انتخابات ہوئے تو اس میں نے والنٹیئر کیا تھا اپنی علاقے میں جو MPA کے لیے کھڑے ہوئے تھے اقبال یوسف صاحب, ان کی الیکشن کیمپین کے لیے میں نے والنٹیئر کیا تھا اور اس طرح میری تھوڑی سی ایسوسیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع ہوئی. پھر 1993 میں جب وہاب صدیقی مرحوم کا انتقال ہو گیا تو پھر میں گھر سے باہر نکلی. تو یہ 5 سال میں آپ ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو یہ نہیں کوئی روک ٹوک تھی کہ نہیں, وہ ایک نامنل سی تھی. اقبال یوسف صاحب کوئی پروگرام کرتے تھے, مجھے بلا لیا کرتے تھے, ہم چلے جاتے تھے, شرکت کر لیا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی بہرحال ہمارے دل سے بہت قریب تھی اور کوئی میرے پاس ایسی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک. پھر جب 93 میں آپ بات جی 93 میں اسی دوران پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی اور انہوں نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل قائم کی کراچی شہر میں اور اس میں ان کو ممبرز انہوں نے 250 کے قریب ممبرز اس میں رکھے. اس میں کسی کو خیال آیا کہ ایک خاتون تھی جنہوں نے والنٹیئر کیا تھا تو اقبال یوسف صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا تم اس کے لیے کام کرنا چاہو گے؟ تو ہمارا تو ہمیشہ سے عشق تھا سیاست, تو ہمارے تو دل کے تار بجنے لگے تھے اور بس ہم نے کہا ہاں وائی ناٹ. تو اس طرح ہم سیاست میں آئے. تو 88 میں بے نظیر بھٹو جب تھیں وزیر اعظم اس وقت آپ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آئیں؟ نہیں, آفر تو کی تھی, والنٹیئر تو کیا تھا لیکن غالباً کوئی ایسی اپرچونٹی موجود نہیں تھی کہ جس میں میرے لیے کوئی موقع مل سکے کام کرنے کا. اب ویسے بھی 1994 میں پھر میں ممبر ایڈوائزری کاؤنسل بنی اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد مجھے پیپلز پارٹی ویمنز ونگ صوبہ سندھ کی انفارمیشن سیکرٹری بنایا. پھر 1996 میں جب حکومت ختم ہوئی پیپلز پارٹی کی تو پھر الیکشنز کا کال کر لیا گیا اور میں پھر نامزد کی گئی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے NA 193 سے. ٹھیک. وہاں سے میں نے الیکشن لڑا. یہ نہ پوچھے گا کہ الیکشن میں ووٹ کتنے پڑے, بڑے شرمناک ووٹ پڑے اور کیا کہتے ہیں عبرتناک شکست سے 2-4 ہوئے. پہلا واسطہ تھا. ایک بات دوسری وجہ یہ تھی
کہ پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں بہت برا پرسیپشن پایا جاتا تھا، اور کراچی شہر میں تو سمجھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا بہت ہی بڑا، ایم کیو ایم ڈومینیٹ کر رہی تھی، ابھی بھی کر رہی ہے، ایم ڈومینیٹ بے انتہا. جی. پھر دوسرے یہ کہ میں ایک عورت تھی تو اس وجہ سے لوگ سیریس نہیں لیتے تھے. اوورآل مائی جینڈر ہیڈ بین اے بگ پرابلم ان گیٹنگ مائی سیلف ایکسیپٹڈ بائی دا کامن مین. ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے تحفظات ہیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے افتخار صاحب کہ کراچی شہر جو کہ پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا شہر ہے، جہاں پر سب سے زیادہ پروفیشنلز رہتے ہیں، جو کہ ایک انڈسٹریل سٹی کہلایا جاتا ہے، کمرشل تجارتی مرکز کہلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ سیاسی طور پر، وہ سماجی طور پر، سوشلی تو دے آر ویری پروگریسو. اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں، ان کو کام کرنے دیتے ہیں، ان کو تعلیم برابر کی دیتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ابھی تک وہ کنزرویٹو ہیں. انہوں نے ابھی تک کسی عورت کو آج تک، یہ جو تاریخ ہے، کسی کو منتخب نہیں کیا. تو کیا وجہ کیا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، ان کی کیا سائیکی کیوں اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے؟ دیکھیے یہ صدیوں پرانی سائیکی نہیں، مطلب یہ نا کہ ابھی تو کافی آپ کو پتہ ہے پروگریسو سٹی کہا جاتا ہے، لیکن وہ پروگریسو سٹی جو ہے وہ ابھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچی جہاں وہ عورت کی لیڈرشپ، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان کے لیے. نہیں، ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ عورت کو پیچھے رکھتے ہیں. آپ خود دیکھیے نا، ہم جب اپنی پارٹی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم سے بہت کم لیول کا عہدیدار ہو، جی جی، لیکن اس کو زیادہ اہمیت ملے گی. لیکن بے نظیر بھٹو جو آپ کی لیڈر ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں. ان کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات بالکل الگ ہے، لیکن وہ خاتون تو ہے نا جو آپ چیئرمین ہیں، اور ان کا جینڈر ایشو نہیں ہے. ان کے لیے جینڈر ڈز ناٹ ایگزسٹ. نہیں، لیکن وہ بھی تو خاتون ہے نا. آپ کے اس آرگومنٹ کا میں جواب دے رہا ہوں. وہ بات درست ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں، اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس بات کی اہل ہیں. دیکھیے نا، وہ جوان تھیں، خوبصورت تھیں، تعلیم یافتہ تھیں. یہ وہ وقت تھا جو کہ یوزولی ہوتا ہے، وہ ملک سے باہر چلی جاتی، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں گئی. انہوں نے اس جرنیل کا مقابلہ کیا. اس نے ان کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلی جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ نہیں گئی، وہ چیلنج کرتی رہی. لیکن اب کیوں چلی گئی ہیں؟ ابھی تو وہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ وہ آ سکتی ہیں، مقدمات کا جو سامنا کریں وہ آ کے. وہ 99 میں گئی. جی. وہ گئی ہیں 12 اپریل 1999 کو. جی. اور شاید آپ کو یاد ہو 16 یا 18 اپریل کو وہ ججمنٹ آئی. جی. وہ اس سے پہلے چلی گئیں اور انہوں نے باقاعدہ اجازت لی تھی. اچھا، وہ یہ سوچ کے یقیناً نہیں گئی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گی، یا میاں صاحب کی حکومت ٹاپل ہو جائے گی. نہیں کی گئی. اس نے ساری فوج جڑی سی سیکریٹریٹ دے اور پرائم منسٹر ہاؤس تے آ کے کیوں بیٹھ لی سی؟